اس دن مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام ایک ایک بت کو چھڑی سے گراتے اور یہ آیت پڑھتے قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہاں اس مقام پر بھی نبی علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ، بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. اب یہاں لوگ کہتے ہیں اس علی سے مراد دیکھیں، پھر وہ اس طرح صغرا کبرا ملاتے اور نتیجہ نکالتے ہیں. کہتے ہیں ایک وہ ہے جس نے نبی کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا، اور ایک وہ ہے جس کو نبی نے اپنے کندھوں پر بٹھایا. ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ لازمی بات ہے افضل وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کو نبی نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، اور کہتے ہیں علی کو نبی علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر بٹھایا. اور یہ علی کون تھے اس کا بھی معلوم ہونا چاہیے نا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے تھے، حضرت زینب کے بیٹے تھے. تو اپنے نواسوں کو انسان کندھوں پر تو اٹھاتے ہی جیسے حضرت حسنین کریمین کو نبی علیہ السلام اٹھاتے تھے. تو اسی طرح حضرت امامہ یہ بھی نبی علیہ السلام کی کیا تھی؟ نواسی تھی. تو حدیث میں آتا ہے بخاری میں نا روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نماز کے لیے ظاہر بات ہے جب رکوع میں جاتے تو اس کو کیا کر دیتے تھے؟ نیچے بٹھا دیتے تھے. پھر اس کو سجدے میں جاتے تو یہ جو ہے حضرت امامہ اور حضرت علی یہ آپس میں کیا ہے؟ بہن بھائی ہیں اور نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت زینب کے بیٹے ہیں. نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی جو بیٹی ہے یہ اس کے ٹھیک ہے بیٹا بیٹی ہیں. اور حضرت امامہ کی شادی کس کے ساتھ ہوئی یہ بھی آپ کو پتہ ہے یا نہیں؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر کہ اگر میری جیسی عورت چاہتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں تو ظاہر بات ہے کسی شادی نہیں کی. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی ٹھیک ہے تو اس سے پہلے وفات سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ پریشان ہے تو کہا کہ ایک میری خوبیوں والی ٹھیک ہے اور جیسی صفات میری ہے ایسی صفات والی عورت کے ساتھ تم شادی کرنا. تو بتا دیا کہ وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی بانجی. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کہا کہ میری بانجی حضرت امامہ جو بڑی بہن کی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ان سے شادی کی تھی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ترغیب إِلَى الْقُرْآنِ وصداقت قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ